اللہ کے قانون، اللہ تشتہی انفسکم، تمہارے سامنے ڈھیر آ جائے گا. کائنات میں سب سے حسین پیدا کیا ہے، اس نبی کی نقل کرنے سے کیا مانے ہے، کیا رکاوٹ؟ یہی تو نا کہ شیطان پیچھے نمونہ ہمارے واسطے بن سکتا ہے، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے. کیوں بات ہے؟ نمونہ جو یہودی ہے، جو مشرک ہے، جو جہنم میں جانے والا ہے. نمونہ ہمارا وہ بنے گا جو سردار ہوگا اولاد آدم کا، تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوگا، وہ ہمارا نمونہ ہے. ان کی طرح ہمارا لباس، ان کی طرح ہمارا چہرہ، ان کی طرح ہمارا بول، ان کی طرح ہماری چال، ہماری ہر چیز میں نقل ان کی ہونا چاہیے. یہ کہا گیا یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جو چاہیں گے ملے گا. بہت کمزور ترین درجے کا آدمی بھی چاہے گا کہ رسول اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کہیں گے نہیں کہ تم نیچے ہونے جا سکتے اوپر، نہیں، فوراً پہنچائیں گے. محبت کرنے والے کو نبی کے ساتھ رکھیں گے، وعدہ ہے اللہ کا. جو نبی کی محبت سچے دل سے رکھتا ہو، لوگوں کو دکھانے کی خاطر نہیں، دنیا کے پیسے وصول کرنے کی خاطر نہیں، حقیقی محبت کوئی نبی سے کرتا ہے تو نبی کے ساتھ رکھیں گے اللہ. یہ وعدہ ہے اللہ کے نبی کا. اور حدیث کے پاک الفاظ ہیں، حضور پاک نے خود فرمایا والمرء مع من احب، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا. اللہ دونوں کے درمیان میں الگ کریں گے. اس لیے ہماری تو اشتہائی ہے. صدیق اکبر کی اشتہا کیا تھی؟ نبی کا چہرہ. نبی نے پوچھا صدیق اکبر تمہاری پسند کیا ہے؟ تو فرمایا نبی کا چہرہ، میری آنکھ ہو، نبی کا چہرہ ہو. دیکھا پسند کیسی ہے؟ ہم سے پوچھتے کیا کریں گے؟ بڑی بلڈنگ، بڑی عمارت، کیا کریں گے؟ کرایہ کھائیں گے، کائنات میں کام نہیں کریں گے. کیا کریں گے اس کائنات میں؟ کام نہیں کریں گے. تو اللہ نے کہا اس کائنات میں تو تم کو مشقت کرنا ہی کرنا ہے. اس کائنات میں کوئی مالک اللہ نہیں ہے جو مشقت نہ کرے. ایسی مشقت یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدر فملاقی، اے انسان تم کو مشقت کرنا ہے رب کی ملاقات کے دن تک. کم سے کم کھانے کی مشقت، پیخانے کی مشقت، پیشاب کرنے کی مشقت، ناک صاف کرنے کی مشقت نہیں کرنا. یہ کون لگے اس سے؟ کون خالی ہے اس سے؟ کائنات میں مشقت سے کوئی خالی نہیں ہے. مشقت ہر قسم کی الگ الگ ہوتی ہے. اس کائنات کی مشقت سے گریز مت کرو، یہ تو مشقت کرنے کی جگہ ہے. کسان کہے میں کھیت میں مشقت نہیں کروں گا تو کیا پیدا کرے گا؟ آخرت کی حاصل کرنے کے لیے زراعت کرنے کو بھیجا ہے اللہ نے. دنیا مذاق الآخرہ، دنیا کھیتی آخرت کی ہے. جو دنیا میں مشقت نہیں کرے گا کھیتی میں ناکام ہو جائے گا. وہ تو مشقت کرنا ہے مومن کو، دن رات مشقت کرنا ہے، صبح شام مشقت کرنا ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہیں جو دل میں آئے گا ہم دیں گے. اشرا ایک لفظ میں ساری کائنات کی خواہشوں کو سمیٹ دیا. کوئی کہتا ہے میں چھوٹا ہوں، لمبا ہونا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کالا ہوں، برا ہونا چاہتا ہوں. ہر ایک الگ الگ خواہشیں ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں کم نکلے. بہت نکلے میرے علماء، پھر بھی کم نکلے. ابھی یہ باقی ہے، ابھی وہ باقی ہے. ارے بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا، نہیں ابھی یہ باقی ہے، ابھی وہ باقی ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک لفظ میں تمہارے لیے ہم نے وہ رکھا ہے جو تمہارا جی چاہے. اب کیا بولتے ہیں؟ جنت وہ ہے کہ تمہیں جو جی چاہے ہم نے انتظام کر دیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے واسطے اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جس کا جی اشتہا کرے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے واسطے اس میں وہ بھی ہے جس کو تم مانگو گے. دل نہ چاہے پھر بھی مانگو تب بھی ملے گا. دل نہ چاہے اور مانگو تب بھی ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تدعون دعا سے، دعا مانے پکارنا، آ جا آ جا. سورہ یونس پارہ 11 میں ایک لفظ آیا ہے سبحانک اللہم. حدیث میں آیا ہے کہ وہ بٹن ہے جیسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھٹکا دباتے میرا بھاگ کیا تھا. اس کان میں دیر ہوتی، موبائل کے کھٹکے سے بھی دیر آئے گا. سبحانک اللہم بولتے ہی وہ چلا ہو جائے گی. مومن کا جنت میں بٹن کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم. یہاں تو اس کی مشق کر لو. ہاں آپ کی نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کے بعد کیا شروع کر دیا؟ سبحانک اللہم. بٹن ہے، لوگ بھولے ہوئے ہیں بٹن. یاد دلاؤ ان کو جا کے سبحانک اللہم نماز شروع کرنے کا لفظ ہے، یہ بٹن ہے. سورہ یونس پارہ 11 سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. آپ سے ملاقات کریں گے، السلام علیکم کہیں گے، کچھ منائیں گے تو سبحانک اللہم پڑھیں گے. جنت میں مومن کی واسطہ نہیں. یہ سب انتظام کر کے اللہ فرماتے ہیں نزلا من غفور رحیم. نزول کہتے ہیں مہمانی کا دسترخوان. نزول اترنے کو بولتے ہیں، اور نزیل اس مہمان کو جس کو آپ گھر میں لائیں، اور منزل جس گھر میں اس کو اتاریں، اور نزل وہ دسترخوان جس پر تلیں. یہ کس کا ہے دسترخوان؟ لوگ کہتے ہیں بھائی آج کی دعوت کس نے کرنا؟ ان کی ساتھ کی دعوت ہے. ہاں یہ دسترخوان کس کا ہے؟ من غفور الرحیم. اس ذات کا دسترخوان ہے جو غفور ہے اور رحیم ہے. غفور کے معنی ہر گناہ کی بخشش، اور رحیم کے معنی سب پہ شفیق اور مہربان ہے. اس کا دسترخوان اس کی شان کے مطابق ہوگا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ایسا دسترخوان ہے رب کریم کا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں خیال گزرا ہے. مانا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دسترخوان رب کریم کا. اور جو بھی مہمان نوازی کے لیے میزبان پوری طاقت لگاتا ہے کہ جو خواہش دل میں مہمان کے میں وہ بھی دے دوں، اور کچھ سرپرائز بھی کروں. سرپرائز ایسی چیز بنا کے دے دوں کہ وہ ہم کو گمان میں نہ ہو مہمان کے. کیوں؟ کیونکہ ہر مہمان کی عزت کی جاتی ہے میزبان کی طرف سے. اللہ نے لفظ نزول کا بتا دیا ہے کہ یہ میرے گھر میں آنے والے میرے بندے دنیا میں تھے، اب میرے بندے مہمان بن کے آئیں گے. مہمان جب بندے کو یاد نہیں آتا ہے تو اس کی عزت کی جاتی ہے. سرپرائز، بہترین کھانے. اور اللہ تو قادر مطلق، تو دسترخوان تیار ہے. اب تیار ہے اس وقت. ایک حدیث سنایا تھا میں، آپ پھر سن لو تاکہ ولیمے کی دعوت آئے تو اس دعوت کو چھوڑو مت. ایک دعوت کا میں ذکر کر دیا ہوں اور میں تو نقل کرنے والا ہوں، میرے اپنے کچھ نہیں ہے اس میں. سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا کہ ایک صاحب نے نیا مکان بنایا، سید بنا دارن. ایک سردار نے گھر بنایا، وہ صنع له مطعما، اور اس کے واسطے کھانا پکایا. اور جب کھانا پک گیا تو لوگوں کو بلا کر لاؤ، کسی کو بھیجا. بلانے والے کو جن لوگوں نے سچا سمجھا اس کے پیچھے پیچھے آ گئے، گھر میں داخل ہوئے، کھانا کھایا، مالک مکان نے خوش ہو کر جزاک اللہ شکریہ ادا کر دیا. اور جو اس نے سچا نہیں سمجھا، جھوٹا سمجھا، وہ نہیں آیا، گھر میں داخل نہیں ہوا، کھانا نہیں ملا، مالک مکان اس سے خوش نہیں ہوا، اس سے تعلق اس کا ختم ہو گیا. اب فرمایا دیکھو وہ گھر جنت ہے، کھانا جنت کی نعمتیں ہیں، سردار اللہ ہے، دائی محمد رسول اللہ ہے، کھانا تیار موجود ہے. جس نے محمد کو سچا سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم، سچا سمجھا، ان کی ہو نقل کر لیا، ان کے پیچھے پیچھے جنت میں آ گیا، دسترخوان پہ کھانا سے فیضیاب ہوا، اور اللہ نے کہا دیا میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں. یہ مثال دیا سید الانبیاء نے. یہ مشکات کی روایت موجود ہے کتاب العتیمہ میں، آپ دیکھ لیں گے. کھانے کے بیان میں دعوت کو ہم سمجھتے ہیں یہ دعوت ایک ٹائم کی دعوت کے لیے درس قرآن چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ دعوت ہمیشہ کے لیے ہو رہی ہے. ایک ٹائم کی نہیں، دو ٹائم کی نہیں، جب تک حیات ہے. اور حیات کب تک ہے؟ نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ تغیر آئے گا.
33 سال کا شباب، 33 سال کا نوجوان، اس کی عمر میں کبھی 34 سال نہیں ہوا. ولدان مخلدون، جو بچے بن کر داخل کیے جائیں گے جنت کے بچے خدمت کرنے کے لیے، ان کے چہروں پر بال نہیں ہوگا تو قیامت کے بعد دوبارہ کبھی بھی وہ بچے ہی رہیں گے. ولدان مخلدون کا حصہ اللہ نے ہمیشہ بچے رہیں گے. تو جہاں شباب کبھی ختم نہ ہو، جہاں پر شباب میں کبھی زوال نہ آئے، جس دسترخوان کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہو، اس دسترخوان کی دعوت دی جا رہی ہے، مگر لوگ آنا کہانی کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں. ہائے کم وقت انہیں پی ہی نہیں. قرآن کریم کا مذہب ان کو آیا ہی نہیں. قرآن کریم نے دعوت دی ہے کہ دسترخوان چنا ہوا ہے کس کا؟ غفور الرحیم کی طرف سے. دسترخوان کی دعوت سن لیا، دسترخوان تیار ہے، آپ کو تو معلوم ہو گیا. اب اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ولیمے کی دعوت ہے تو آپ اپنے دوستوں کو نہیں بتائیں گے؟ بتائیں گے ارے بھائی تیرا دکان نہیں پہنچا ہوگا، مجھ سے کہا انہوں نے پہنچا دینا، اٹھا دیا. اتنی بہترین دعوت ہے اور بھائی کو، ساتھی کو، دوست کو، بیوی کو، اماں کو، کسی کو خبر نہیں ہے تو آپ کا فرض بندہ نہیں بنتا. یہ دعوت اللہ، یہ دعوت اللہ. اسی لیے آگے آیت میں اللہ نے اسی کو مرتب کیا اس کے بعد اور کیا فرمایا؟ اس دسترخوان کی تبلیغ کرنا تاکہ لوگ دسترخوان کو دنیا کے چھوڑ کر اس دسترخوان کی طرف مائل ہو جائیں. اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ایک ٹائم کی طرف بلانے والے اس سے اچھے نہیں ہو سکتے جو ایسی دعوت دیتا ہے جو دسترخوان کبھی ختم نہ ہو. ہاں دیکھو لفظ کو ومن احسن قولا، اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن احسن قولا، اور کون ہے زیادہ احسن، زیادہ بہتر قول اور بات کے اعتبار سے؟ من، اس کے مقابلے میں دعا الی اللہ، جو دعوت ہے اللہ کی طرف. آ جاؤ، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، دنیا بھی اللہ کے پاس، آخرت بھی اللہ کے پاس. اللہ نے کہا ان لنا للآخرۃ والأولى، میرے پاس دونوں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف ادھار اللہ کے پاس ہے، نقد مشتری کے پاس ہے. یہ غلطی ہے. ادھار نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، مشتری بھی اللہ کے پاس ہے، لیکن وہ آزمائش کے لیے. اور ہمارا جگر اس آزمائش کے لائق نہیں سمجھا اللہ نے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو باپ اس پر بوجھ کم ڈالتا ہے، بولتا ہے چھوٹا ہے، اس کی کمر میں ابھی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوئی ہیں، اتنا بوجھ نہیں سنبھال سکتا. تو جس بدن میں جتنی قوت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کام دیتے ہیں. یہ آزمائش بڑی سخت ہے. لوگوں کے مال میں کامیاب ہو کے نکلنا آسان نہیں ہے. لوگوں کے مال میں انصاف کی ترازو میں تل کر نکل جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. دنیا کے 50 سال میں مزہ آ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سب سے حسین، سب سے بہترین، سب سے عمدہ بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اس سے مراد کیا ہے؟ فقہا کہتے ہیں اس سے مراد ہے اذان دینا. اذان دینے والا مؤذن صحیح امت کو اور صحیح دھن میں اگر اذان دیتا ہے تو وہ مؤذن اس کا مزاج ہے. اگر کوئی آدمی کسی اور طریقے سے بلاتا ہے وہ بھی اس کا مزاج ہے، لیکن حدیث میں اس کا مزاج مؤذن کو کہا گیا ہے. اللہ کی طرف بلاتا ہے مگر بغیر مؤذن جس کے الفاظ صحیح نہ ہو، جس کا مقصد صرف تنخواہ لینا ہو، اللہ کی طرف بلانے کی نیت نہ ہو، یہاں مراد وہ نہیں ہے. یہاں مراد وہ ہے صرف اللہ کے لیے لوگوں کو بلاتا ہو، دنیا والوں سے کوئی وابستگی نہ ہو، کوئی غرض وابستہ نہ ہو. قرآن سے بلانا، اذان سے بلانا، گھر گھر جا کے بلانا، اچھی باتوں کی تلقین کرنا، سب دعوت اللہ میں آتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وہ عامل صالح، اور خود بھی عمل صالح کر لے. بلا کے غائب نہیں، اذان دے کے غائب ہو گیا نہیں. اذان دینے کے بعد دو رکعت پڑھنا ثابت ہوتا ہے. بلایا اور عمل صالح کیا، یعنی خود بھی دو رکعت نماز پڑھ لیا. آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جب گیا میں تو مجھ سے آگے دیکھا کس کو؟ بلال کو. جنت میں حضور کے آگے کون تھے؟ بلال. اذان دیتے تھے وہ اللہ کے خاطر. لوگوں نے بلال کو نبی کے آگے سے پایا تو خیال ہوا کہ کوئی بڑا کام کرتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو اہم کام ہوگا. ذرا جا کے پوچھیں گے بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ تم حضور سے آگے آگے تھے؟ حضور کے آگے کیوں ہے معلوم؟ جیسے نوکر اور خادم اشارے پہ آگے چلتا ہے، ذرا یہاں کھٹکا مار تو کھٹکا مارتا، شاگرد مارتا، ذرا کو بلا گیا تو آگے آگے چلنا. نبی کے اشاروں پر یہ بلال کو مقام ملا ہے. کھٹکا مارے گا جنت کا. جنت کے دروازوں پر پہلا ہاتھ کسا پڑے گا؟ بلال حبشی کا. صرف اذان کی برکت سے نہیں. اذان کے بعد کیا کرتے تھے آپ بلال؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، جب بھی میں اذان دیتا تھا باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا تھا، تحیۃ الوضو، بس 2 رکعت. تو تم بھی اذان اگر کہتے ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد میں آ کر پڑھ لیا کرو. اذان نہیں بھی دینے کا موقع ملا تو پڑھ لیا کرو. حدیث میں آتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا نہیں ہوتی، کر کے دیکھ لو. اذان اور اقامت دونوں کو اذان کہتے ہیں. اذان باہر والی دوسروں کے لیے ہے اور اندر والی اذان حاضرین کے لیے ہے. دونوں اذان کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے ہر نماز. مغرب ہو تب بھی، اگر جب مغرب کے اندر وقت کم ہوتا ہے تو حنفیہ کہتے ہیں وقت کی قلت کی بنا پڑھنا پڑے تو چلتا، لیکن بقیہ ہر نماز اذان کے درمیان نماز پڑھنا چاہیے. ترمذی کی روایت ہے بینا کلی ادائین صلاتین، ہر 2 نماز، ہر 2 اذان کے بیچ میں 2 رکعت نماز. بینا کلی ادائین صلاتین، 2 رکعت نماز. تو حضور کے آگے کھٹکا مار رہے تھے بلال. یہ مقام کالے کلوٹے تھے بلال، گورے نہیں تھے، حبش کے رہنے والے تھے. کالے کلوٹے بلال حضور کے آگے کھٹکا مار رہے ہیں. علامہ اقبال نے مچلتے ہوئے اسی پر شعر کہا ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. روم کا بادشاہ فنا ہو گیا، اس کا نام مل گیا. کون ہے رومی؟ اس کو نہیں معلوم، لیکن حبش کا غلام امام بن گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یار غار ابو بکر صدیق کیسا کہتے تھے؟ سیدنا بلال، میرے آقا بلال کہتے تھے. سوچو، بلال کو بلال نہیں کہتے تھے، سیدنا بلال کہتے تھے، میرے آقا بلال کہتے تھے. ہاں سیدنا بلال ہمارے سید کے سید ہیں، ہمارے سردار کے سردار ہیں. تو اذان دینا بھی اس سے مراد ہے، قرآن کی دعوت دینا بھی اس سے مراد ہے. اگر کوئی بے نمازی ہے نماز کی طرف بلانا بھی اس سے مراد ہے. کوئی آدمی کسی بھی گمراہی میں ہے اس کو وہاں سے نکالنا دعوت اللہ میں آتا ہے. ذرائع الگ الگ ہے. اور ایسا کرنے کے بعد بعض دفعہ گھمنڈ آ جاتا ہے، میں تو بڑا تیر مارا، بڑا کام کیا، چلا مار کے آ گیا، 2 چلے دیا، 6 مہینے لگایا، غرور پیدا ہو جاتا، غرور. تو شیطان کہتا ہے اچھا تیری عبادت دکھانے کے لیے تھی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تھی، لوگوں میں مقام کے لیے تھی، نیا کام سے تو. وقال اور کہے اننی من المسلمین، بے شک میں ہوں اطاعت گزاروں میں سے. یہ میں جو کر رہا ہوں کوئی کارنامہ نہیں ہے، بندگی کر رہا ہوں، اطاعت کر رہا ہوں، مجھ پر فرض کیا ہے میرے پیدا کرنے والے نے، کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہا ہوں. اننی من المسلمین. اللہ فرماتے ہیں دیکھو اچھائی برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، گناہ اور ثواب دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جب دونوں میں فرق ہے تو تم فرق کا احساس کرو. دیکھو ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں ہوتے بھلائی اور برائی، یعنی حسنہ مانے عمدہ عمل اور سیئہ مانے برا عمل.
برے عمل کا اثر اور اچھے عمل کا اثر دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن. کیوں کہا معلوم؟ جب ہم بلائیں گے بندوں کی طرف تو اس میں سب لوگ نیک نہیں ہوتے کہ خاموش چلے جائیں گے. بعض لوگ جھڑک دیں گے, چل جا کے کرنا جھڑک دیں گے. دعوت دینے والے کو سب لوگ معقول جواب دیتے, چھڑکیاں دیتے, پھٹکارتے, برا بھلا کہتے, اس کے ماضی کی غلطیوں کو اچھال دیتے تو غصہ آتا. اللہ فرماتا دیکھ اس نے برائی کی ہے اور تم اچھائی کرنے نکلے ہو. تمہارا اس کا عمل تقابل کرو, وہ بگڑا ہوا, تم سدھرے ہوئے, تم اس کو بنانے کے واسطے گئے اور وہ تم پر برس پڑا. دونوں کا عمل الگ الگ ہے. اس کی برائی کا جواب برائی سے مت دینا, اس کی برائی کا جواب بڑی متانت سے دینا, اچھائی سے دینا. اگر تم نے بھی برائی کا جواب برائی سے دیا تو فائدہ نہیں ہوگا. پیشاب سے گندگی صاف نہیں ہوتی, گندگی صاف ہوتی ہے صاف پانی سے. پیشاب صاف, تم نے پیشاب ڈال دیا, صفائی ہوتی. پیشاب کو صاف کرنا ہے تو پاک پانی ڈالنا اس کے اوپر, تب صفائی ہوتی ہے اس کی. اس نے غصہ کیا, تم غصہ نہیں کرنا. اس نے برا کہا, تم برا نہیں کرنا. اس نے تم کو چھیڑا ہے, تم اس کے واسطے صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا. فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو آگے. ادفع بالتی ہی احسن, دفع کرو اس کے ذریعے سے جو کہ احسن طریقہ ہو, بہتر طریقہ سے چلاؤ اس خرابی کو. فإن الذي بينك وبينه عداوة, بس اچانک کیا ہوگا تیرے اور اس کے درمیان عداوت جو ہے, کانہ گویا کہ وہ عداوت اب کیا ہوگی, ولی حمیم, گہرا دوست ہو جائے گی. کبھی بھی کسی برائی کا جواب برائی سے مت دینا, اچھائی سے دینا, تو برائی کیا ہو جائے گی, دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. اس پر اتنے واقعات ہیں سیرت النبی کے, صحابہ کے, مگر میری عادت واقعات سنانے کی نہیں ہے. آپ واقعات خود سن لو, تاریخ میں دیکھ لو. جب کسی نے اچھا سلوک کیا ہے تو دشمن تبدیل ہو گیا. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں, سفر میں آئے تھے, غزوے سے آ رہے تھے, تھک کے دوپہر کی دھوپ میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے. ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار رکھی ہوئی دیکھ لیا اور نبی لیٹے ہوئے ہیں, غافل سمجھ کر تلوار کو ہاتھ میں لیا, تلوار کو تان کے بولتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کون بچائے گا آپ کو میرے ہاتھ سے؟ آپ نے بڑے سکون سے کہا, اللہ. ایمان اس کو بولتے ہیں. ہم نہتے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, وہ مسلح کھڑا ہوا ہے, لیکن بچائے گا کون؟ اللہ بچائے. کیوں؟ اللہ وہ ذات ہے جو قادر مطلق ہے. یہ ایمان. اللہ اس کے ہاتھوں کو شل کر سکتا ہے, اس کی روح کو قبض کر سکتا ہے. اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو زندہ دفن کر سکتا ہے. اس یقین سے کہنا پڑے گا اللہ. اور ایسا ہی ہوا جب حضور نے کہا میرا محافظ کون ہے, اللہ کہتے ہی اس کا جسم تھر 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 کانپنے لگا. تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی, پسینہ پسینہ ہو گیا. جب تلوار گر گئی تھرکانے لگا. تلوار حضور نے اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا, اب بتا تجھے کون بچائے گا. اس کا ایمان تو اللہ پر نہیں تھا, وہ اللہ کیسے کرتا, لیکن نبی کا دل تلوار سونپنے والے کو بھی آپ نے کہا, اس کو میں نے اللہ کی خاطر معاف کر دیا. حضور کا یہ عمل دیکھ کر وہ وہی ایمان لے آتا ہے. یہ ہے حضور کا عمل, یہ ہے برائی کو دفع کرنا اچھائی سے. میں نے ایک واقعہ پیش کیا, ایسے واقعات میرے پاس نہیں. آپ بخاری پڑھیے, 1130 صفحات پر مشتمل ہے. کتنے واقعہ سنائیں گے آپ کو, پہلے قرآن کو سن لو, بچے کا وقت زندگی سے تو سنائیں گے وہ بھی انشاءاللہ. نبی کی سیرت پڑھ لو, ہر برائی کو دفع کرنا نیکی سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آگے فرمایا رب کریم نے, ایک آیت اور سن لو, بات ختم کرتے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. کوئی گالی دے رہا ہے, آپ دعائیں دے رہے ہیں, کوئی تلوار کھینچ رہا ہے, آپ ہاتھ خاموش باندھے کھڑے ہوئے ہیں, کوئی آسان کام ہے؟ شیطان کہے گا, اچھا تو خاموش ہے, تو بھی دکھا دے جواب, ہاں تو بھی آ جا. دنیا کہتی ہے عید کا جواب پتھر سے دیں گے, عید کا جواب پتھر دینے کا زمانہ ہے, تو کا جواب ٹینکوں سے دینے کے بولتے ہیں. بچے اگر پتھر ماریں گے تو ہم مزاح بسائیں گے بولتے ہیں, یہ زمانہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی آسان کام نہیں ہے, طاقت کے باوجود صبر کر لینا. اس زمین پر کوئی فاتح نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فتح ہو کر جا رہے ہیں, لیکن اونٹنی پر آپ سوار ہیں, آپ کی پیشانی کی پگڑی اونٹنی کے کوہان کو لگ جا رہی تھی, جھک سے, توازو سے. کیوں؟ غرور نہیں, گھمنڈ نہیں. شیطان چکما دیتا ہے, دل میں خیال آتا ہے کہ تم بھی کچھ ہو. ہمیشہ یاد رکھو, اللہ کے حکم کے مقابل کچھ نہیں. اللہ کا حکم جب آ جائے تو کچھ نہیں ہو, یہ سمجھ کے چلنا تو صبر کرنے کا موقع آتا. یہاں کے اللہ نے فرمایا وما یلقاها, یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے, سب کو یہ توفیق نہیں ملتی, سب کو نصیب نہیں ہوتا. وما یلقاها, برائی کو اچھائی سے دفع کرنا یہ سب کو نصیب نہیں آتا. الا الذين صبروا, مگر جنہوں نے صبر کیا. صبر کرنے کی عادت ہے اسی کو موقع ملتا ہے. اور صبر کرنے کی عادت کس کو ملتی ہے؟ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور یہ توفیق حصہ جس کو بہت ہوتا, بڑا خوش نصیب ہوتا ہے, اسی کو یہ موقع ملتا ہے. ہر غم کو, ہر مقدر فضا کو ہنستے کھیلتے گزار دینا, یہ بڑے نصیبے والوں کا کام ہے. اللہ نے خود کہا ہے, نبی اگر آپ سخت دل ہوتے, آپ کے دل میں سختی ہوتی تو آرا کے بدو بکھر جاتے, آپ سے قریب نہیں آتے, لیکن آپ ان کے ہاتھ میں نرم ہے, اس نرمی نے ان کو آپ سے قریب کر دیا. آل عمران 4 پارہ, فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم, آپ نرم ہیں ان کے لیے, تو نرم ہونا تو کچھ دعوتی نام ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں بزدل ہے, یہ طنز ہے, شیطان کہلواتا ہے تاکہ غصہ ہے. بزدل کہلواتا نہیں, دوسروں کو معاف کرنا بزدلی نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی کچھ سرکش لوگ ہوتے ہیں, باغی لوگ ہوتے ہیں, اور جرم کرتے کرتے عادی ہو جاتے ہیں, ان کو سزا دینا انفرادی عمل نہیں ہے. جو خلیفۃ المسلمین ہے یہ ان کا ذمہ ہے. تمام مسلمانوں کا مل کر جو خلیفہ ہوگا وہ سزا دینا اس کا کام ہے, وہ تنبیہ کرنا اس کا کام ہے. جھوٹے کی سزا, چوری کی سزا, تہمت کی سزا, زنا کی سزا, یہ سب کام اس کا ذمہ ہے, اور یہ سب مسلمانوں کا امیر کرے گا. اگر یہ تمام کے تمام موقع پر شیطان دل میں کچوکے ڈالے, ارے میاں تو کچھ نہیں کر سکا, انہیں بول کے چلا گیا, کہا کے چلا گیا, کر کے چلا گیا, شیطان وسوسے ڈالتا کچوکے. اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا موقع آئے تو میری پناہ مانگ لینا, میں حاضر ہوں, میری پناہ مانگ لینا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر تمہارے دل میں کچوکے لگائے شیطان, وَإِمَّا, اور اگر يَنزَغَنَّكَ وسوسے ڈالے تیرے دل میں شیطان کی طرف سے, نزغ کے معنی کچوکے لگانا, فاستعذ باللہ, تو اللہ کی پناہ چاہیے. انه هو السميع العليم, بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. اسی لیے بعض دفعہ تعوذ میں اضافہ ہے, ایک تو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اضافہ کریں گے تو یہ دو لفظ ہے, السمیع العلیم, یہ دو کو اضافہ کرو, کیسا ہوگا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, یہیں سے لیا گیا ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ تو مستقل ہے, اور بڑا لمبا کرنا ہے تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, یہ سمیع علیم کہاں لگا, یہیں سے لیا گیا اضافہ. اللہ کی ذات سے میں پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی ذات کی پناہ چاہتا ہوں, کس سے؟ جو سننے والا, جو جاننے والا ہے, مردود کے شخص. تو اللہ کی پناہ کون؟ اللہ جو سننے والا, جاننے والا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اپنا میں آ جاتے, غصہ ختم ہو جاتا. یہاں تک بات ہماری مکمل ہو گئی. اب انشاءاللہ گفتگو آئندہ کریں گے ہم. دعا کر لیجیے پہلے.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ حامیم السجدہ پارہ 24 آیت نمبر 36 سے مضمون شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ پارہ 24 ختم جہاں ہے وہاں تک گفتگو آج ہوگی. اس صورت کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں شروع سے توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور کسی کی برائی کو دفع کرنا ہے تو اچھائی سے دفع کرو. نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے گا. اچھے اخلاق کی تلقین کی گئی ہے، لیکن اچھے اخلاق پر عمل کرنا، ظلم کا جواب معافی سے دینا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. دل میں انسان کے شیطان کچوٹے لگاتا ہے اور یہ صبر کرنے نہیں دیتا، بے صبری پہ مجبور کرتا ہے. ایسے موقع پر اللہ فرماتے ہیں تم کو میری پناہ حاصل کر لینا چاہیے، پھر شیطان دخل نہیں دے سکے گا. یہاں تک بات ہو چکی تھی، یہیں سے ہم کلام شروع کر رہے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، وَإِمَّا اور اگر، يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، نزغ کے معنی کچوکا، یعنی دل کے اندر کوئی چیز شدید احساس دلائے، وسوسہ لائے. کون لائے؟ من الشیطان، شیطان کی طرف سے. نزغ کسی قسم کا کوئی وسوسہ آئے کہ نہیں ہم کو تو بدلہ لینا ضروری ہے، ہماری قومیت کی بات ہے، ہماری لیے عزت و وقار کی بات ہے، میں جانے کس مراحل سے گزارتا ہے شیطان. اللہ فرماتے ہیں تمام موقع پر کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، استعاذہ یعنی پناہ مانگ لو اللہ کی پناہ حاصل کرو. یہ جملہ پیچھے بھی آ چکا ہے. فاستعذ امر ہے، اس پر عمل کیسے کریں گے آپ؟ اعوذ باللہ کہیں گے. فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ. اس قرآن کریم میں کہا ہے سبح اسم ربک الاعلی، تو کیسے عمل کریں گے؟ کہیں گے سبحان ربی الاعلی. اللہ نے کہا سبح بسم ربک العظیم، تو کہیں گے سبحان ربی العظیم. یہ اس کا عمل ہے. یہاں آرڈر کیا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ حاصل کر لو. تو عمل کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا. اسی لیے السمیع اور البصیر دو صفت اللہ کی یہاں ہے. السمیع العلیم، ان دو صفتوں کو ظاہر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سننے والا ہے. تم کتنا ہی آہستہ کہو، کسی بھی مقام پہ کہو، کسی بھی وقت پہ کہو، وہ سننے والا ہے. اور العلیم وہ جاننے والا ہے کہ تم دل سے پکارتے ہو یا دکھاوے کو پکارتے ہو، ہر چیز اس کے علم کے آتے ہیں. اس لیے اب اللہ کی دو صفت جوڑ دینا، السمیع العلیم جوڑ دینا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اس طرح بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اب انسان اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اللہ کی پناہ میں آیا یا نہیں آیا، اللہ پناہ دینے پر قادر ہے کہ دل میں تسلی کیسے ہو، تشفی کیسے ہو. میں جس کی پناہ میں آیا ہوں وہ طاقتور ہے، قدرت والا ہے، میں اس کی پناہ میں آ جاؤں تو مجھے پناہ مل جاتی ہے، اس کا احساس کیسے ہو؟ اللہ نے فرمایا اللہ کی قدرت کا تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ باتیں بتاتا ہوں، مشاہدہ کر لو، آنکھوں سے دیکھ لو، کانوں سے سن لو، ہاتھوں سے چھو لو. اگر ان چیزوں میں تم کو یقین پیدا ہوا تو ہماری قدرت کو سمجھنے کے تم قریب پہنچو گے اور تم کو پناہ مانگنے میں ہمت آئے گی. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے کیا کیا ہیں؟ ومن آیاتہ اللیل والنہار، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک رات ہے، والنہار اور دن ہے، والشمس اور سورج ہے، والقمر اور چاند ہے. یہ مخلوق سیارے، لیکن یہ کسی نہ کسی پیدا کرنے والے کی دلیل دے رہے ہیں. قمر چاند چاندنی کے ساتھ نکل کے آتا ہے تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے. سورج کی تمازت، اس کی سوزش، اس کی شعاعیں، اس کی آب تاب گرمی، یہ آپ کو مجبور کرتی ہے سوچنے پر کہ سورج کی یہ شعاعیں خود سے نہیں ہیں، کوئی ہے ان کو طاقت دینے والا. رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، یہ تغیر کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ کس نے تاریکی پھیلا دیا اور کس نے نور کو پھیلا دیا؟ کون ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے رات کے ذریعے، دن کے ذریعے، سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے یہ بتا دیا کہ سب میری مخلوق ہیں، ان کا خالق کتنا طاقتور ہوگا. زمین کی وسعت اور آسمان کی بلندیاں اور سورج اور چاند کی روشنیاں، رات دن کا تغیر، ان پر قادر جو ہے، کیا تم کو پناہ دینے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ یہ ہے تقریر. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اگر ٹکڑا ختم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. کیا فرمایا رب کریم نے؟ نشانیاں اللہ کی رات اور دن ہیں، چاند اور سورج ہیں. ان تمام کو دیکھ کر کتنی بڑی مخلوق ہے یہ، لیکن یہ جان لو کہ یہ میری پیدا کی ہوئی ہے، میری مخلوق ہے. اور سجدہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے، سجدہ تو خالق کے لیے درست ہے. اس لیے آگے فرمایا لا تسجدوا، سجدہ مت کرو، للشمس سورج کے لیے، ولا للقمر اور نہ چاند کے لیے. سورج کو سجدہ نہیں کر سکتے. ایک مخلوق ہے، انسانوں میں سے ایک گروہ ہے جو سورج کی پوجا کرتا ہے، ایک طبقہ ہے جو چاند کی پوجا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کو سجدہ مت کرو. پھر کس کو سجدہ کرو؟ جس نے چاند کی چاندنی کو اور جس نے سورج کی شعاعوں کو پیدا کر دیا ہے، اس پیدا کرنے والے خالق کو سجدہ کرو. ہاں، خالق کہتے ہیں تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، جس نے ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے، سجدہ اس کا کرو. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، سجدہ کرو اللہ کا. اللہ کا سجدہ کیوں کرو؟ الذی خلقہن، جس اللہ نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا. سجدہ سورج کو کرنا چاہتے ہو تو سورج کو سورج بنایا کس نے؟ اس کو سجدہ کر لو. چاند کی چاندنی سے محبوب ہو گئے ہو، سجدہ کرنا چاہتے ہو تو چاندنا کس نے دیا ہے اس کو سجدہ کر لو. یہ وصول پیدا ہوا ہے. سجدہ مخلوق کا نہیں جائز ہے، خالق کا جائز ہے. یہ یہاں سے اخذ کیا.
वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी खलक़हुन, सजदा करो उस अल्लाह को जिसने इन तमाम को पैदा किया। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर हो तुम उसकी बंदगी कर सकने वाले, यानी अगर तुम अपने मालिक की बंदगी करना चाहते हो तो मालिक का सजदा करो, मालिक की मखलूक का सजदा मत करो। यहाँ से लिखा है तमाम मुफस्सिरीन ने, जिनका खुलासा ये है कि सजदा करना सिर्फ खालिक के लिए दुरुस्त है और मखलूक के लिए सजदा करना दुरुस्त नहीं। कौन बन सकता है माबूद? जो खालिक हो, जो राज़िक हो, जो मालिक हो, जो रब हो, जो आदम से वजूद बख्शने वाला हो। सूरज की तरह चमकदार हो, सजदा उसको जायज़ है। चांद की तरह महबूब हो, उसको सजदा जायज़ नहीं। अब बताओ दुनिया की किसी मखलूक को सजदा करना जायज़ है? ये कुरान का तकज़ा है। दूसरी बात अर्ज़ करना है, क्या सजदा उम्मत मुहम्मदिया में जायज़ है किसी अल्लाह के गैर का? क्या साबिक़ा उम्मतों में सजदा हुआ है? दो बातें अच्छी तरह सुनो इसी आयत के ज़रिए। सजदा दो किस्म का होता है। एक सजदा होता है इबादत की नीयत से, जिसको कहते हैं सजदा ताबुदी। जैसे रुकू और सजदा आप नमाज में करते हैं, ये अल्लाह के सामने सजदा होता है। कैसा सजदा है? इबादत का सजदा, ताबुदी सजदा। इस सजदे का नाम क्या है? सजदा ताबुदी, इबादत करने के इरादे से, अज़मत के इरादे से सजदा। ये तो हमेशा हराम रहा है, हमेशा। आदम के ज़माने से लेकर आज तक किसी भी मज़हब में दुरुस्त नहीं था, किसी भी मज़हब से, इस्लाम के किसी भी मज़हब में। मज़हब आदम की हुकूमत में, इब्राहीम की सल्तनत में, दाऊद की सल्तनत में, जितने भी आसमानी मज़ाहिब गुजरे हैं, किसी में सजदा ताबुदी कभी जायज़ नहीं था, हमेशा हराम। क्यों? क्योंकि इसमें शिर्क लाज़िम था। अल्लाह की भी इबादत और अल्लाह के गैर की भी इबादत। अगर सजदा इबादत की नियत से है तो इबादत की नियत से सजदा होगा तो ये शिर्क होगा। किसी भी आसमानी किताब में इसको जायज़ करार नहीं दिया गया। तो हराम है, हराम था, हराम रहेगा, क्योंकि इससे शिर्क लाज़िम आता है। अब दूसरा सजदा, इसका नाम है सजदा ताज़ीमी। सजदा ताबुदी नहीं, इबादत की बात नहीं, ताज़ीम, इकराम, किसी की बड़ाई, ये सजदा ताज़ीमी कहलाता है। इसकी साबिका दो मिसालें देता हूँ। एक, आदम का पुतला तैयार हो गया और जब मैंने रूह डाल दिया तो फरिश्तों से कहा आदम को सजदा कर लो। सबने सजदा आदम को कर लिया, फरिश्तों ने भी सजदा कर लिया। ये सजदा कौन सा था? ताज़ीम का था। मैंने अपने हाथ से बनाया है, ये ज़मीन पर मेरा खलीफा होगा तो मेरे हुक्म से इसको सजदा कर लो। पहले बारे में बात आ चुकी है। तो कौन सा सजदा था? ताज़ीमी। एक दूसरी मिसाल सजदा ताज़ीमी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। पूरी बात सूरह यूसुफ में है और ये सीरी आपको सुनना पड़ेगा वरना पछताएंगे जिंदगी भर। सूरह यूसुफ, उन्होंने ख्वाब देखा कि मेरे सामने 11 सितारे सजदा कर रहे हैं, सूरज चांद सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत प्यारा ख्वाब है, छुपा के रखो। 40 साल के बाद इस ख्वाब की ताबीर पूरी हुई कि इनके 11 भाइयों ने सजदा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के माँ और बाप दोनों ने सजदा किया। माँ हकीकी थी या उनकी खाला थी, ये बात वही करूंगा। यहाँ सिर्फ जो बात मुताबिक है लाने की बोलाना चाहता हूँ। सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है, याकूब की औलाद है। हज़रत याकूब खुद पैगंबर है और यूसुफ भी पैगंबर है। एक पैगंबर को सजदा कर रहा है, सजदा ताज़ीमी है। पूरी शरीयत में आसमानी किताबों में ये दो मिसालें हैं। एक सुलेमान का वाक़या सुना दिया, एक यूसुफ का वाक़या सुना दिया और एक आदम का वाक़या सुना दिया। ये तीन मिसालें हैं सजदा ताज़ीमी की। आज के लोग इन तीनों को पेश करके कहते हैं हम कब्रों पर सजदा करते हैं, ये ताज़ीमन है, इबादत नहीं है, इसलिए हमारा सजदा जायज़ है। और हम यूसुफ की नकल करते हैं, यूसुफ की नकल करते हैं और हम आदम की तरह से ताज़ीम करते हैं और हम फुला और फुला की तरह करते हैं। ये उनकी मिसाल है। इसके जवाब में तफसीली बात आ चुकी है। एक ही बात अर्ज़ कर दूं, सूरह फातिहा में आप सुन चुके हैं, ये मुस्तफ़ा की शरीयत क़यामत तक के वास्ते है। अब कुरान करीम के बाद कोई किताब नहीं आएगी। साबिक़ा मज़हब में सजदा ताज़ीमी जायज़ था, यूसुफ के मज़हब में जायज़ था, आदम के मज़हब में जायज़ था, सजदा ताज़ीमी की वहाँ गुंजाइश थी। लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा में सजदा ताज़ीमी की भी गुंजाइश नहीं है। सजदा ताबुदी की तो कभी थी ही नहीं किसी भी आसमानी किताब में, लेकिन सजदा ताज़ीमी की गुंजाइश जहाँ थी ये उनकी शरीयतों में थी। मुस्तफ़ा की शरीयत में गुंजाइश नहीं है। दलील क्या है कि गुंजाइश नहीं है? तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौ कुन्तु आमरु लि अहदिन अन यस्जुदा लि अहदिन लअमरतु निसा अन यस्जुदन लि अज़वाजिहिन्ना, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा कर लें। अगर किसी को मैं हुक्म देता, अगर का मतलब अगर देता तो ये देता, और लफ्ज़ अगर उर्दू में और लफ्ज़ लौ अरबी में इसी माने में आता है कि ऐसा हुआ नहीं, होता तो ऐसा होता, होता तो ऐसा होता। इसलिए सहाबा ने जब कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि किसरा और कैसर की सजदा हो रहे हैं, हर कौम अपने बादशाह को सजदा करती है। ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के रसूल, अंता हक़्क़ु, आप ज़्यादा हक़दार हैं, अन यस्जुदा लक, कि सजदा आपको किया जाए। इस सवाल के जवाब में हुज़ूर ने फरमाया अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को देता कि शौहरों को कर ले। यानी अबू बकर सिद्दीक़ जैसा आशिक़ रसूल अपने महबूब सैयदुल अंबिया को सजदा ताज़ीमी नहीं कर सकता। अब कायनात में कौन है जो कह सकता है कि सजदा ताज़ीमी हम करते हैं और हमारे वास्ते जायज़ है? आदम से लेकर ईदम तमाम शरीयत मनसूख, क़यामत तक के वास्ते सिर्फ कुरान पर अमल होगा। रहा उनके मज़हब में सजदा ताज़ीमी, उसके बारे में सुन लीजिए कि आदम के मज़हब में सगे बेटे का सगी बेटी से निकाह जायज़ था, क्योंकि आदम के अलावा कोई और मर्द था ही नहीं। आदम से हव्वा को पैदा किया, खुद आदम के बाईं पसली से हव्वा को पैदा किया। इस ज़मीन में कोई इंसान कोई था नहीं। सूरह निसा 4 पारा खुतबे निकाह में आयत पढ़ते हैं, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, हमने एक इंसान से बनाया, मिट्टी से आदम को बनाया और आदम की बाईं पसली से उनकी बीवी को बनाया और इन दोनों से हमने कायनात को भर दिया। तो कैसे भर दिया? इन्हीं की बेटी होती और इन्हीं का बेटा होता और उन दोनों का निकाह होता। एक साथ एक लड़की पैदा होती, एक लड़का पैदा होता, फिर एक लड़की होती, एक लड़का पैदा होता। जो साथ में लड़की पैदा होती वो भाई बहन कहलाते और जो दूसरे टाइम पैदा होते उनसे इनका निकाह होता। तो ये जायज़ था। अगर आप सजदा ताज़ीमी को वहां से लाते हैं तो बहन से निकाह को भी वहां से लाना पड़ेगा, वरना जवाब देना जरूरी है आपके सामने, जायज़ नहीं होगा। सजदा ताज़ीमी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मक़सद में, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीख में कुरान ने गवाही दी है सूरह यूसुफ में कि वहां ताज़ीमन सजदा करना जायज़ था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मना कर दिया गया है। अब अगर कोई नबी का इश्क का दावा करता है और नबी से मोहब्बत का भ्रम करता है और नबी की किताब को फॉलो करने का ऐलान करता है, लेकिन सजदा ताज़ीमी की दलील मुस्तफ़ा की शरीयत में नहीं मिलती और यूसुफ के मज़हब से जाकर आता है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मुस्तफ़ा की शरीयत में उनको कोई दलील नहीं मिली, या फिर मुस्तफ़ा से इनकी अनबन हो गई है, इस बात से वहां चले गए जहां मनसूख हो चुका है मज़हब। वही बात
اس لیے سجدہ تعظیم کی گنجائش محمد کی شریعت میں نہیں ہے. اگر گنجائش ہوتی تو ابو بکر صدیق سے بڑھ کر جانے والا قیامت تک کوئی محبوب ہو نہیں بنے, قیامت تک کوئی صدیق اکبر کی طرح جانے والا پیدا نہیں ہو سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلت ابو بکر صدیق سے اتنی تھی, آپ خود فرمایا کرتے تھے دنیا میں سب کا میں احسان چکا دیا ہے, صدیق کا باقی ہے. اگر اس کا بدلہ قیامت میں اللہ عطا فرمائیں گے, میں نے ان کا بدلہ نہیں دیا ہے. یہ وہ صدیق ہیں, وہ سجدہ ضرور کرتے اگر جائز ہوتا. بی بی عائشہ سجدہ کرتی حضور کو اگر جائز ہوتا. اگر بی بی عائشہ سجدہ نہیں کر سکتی, ابو بکر صدیق سجدہ نہیں کر سکتے, عمر فاروق نہیں کر سکتے, اگر صحابہ حضور کو سجدہ نہیں کر سکتے تو اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ کسی کو سجدہ کرے. کرتا ہے تو اسلام سے بغاوت کرتا ہے, قرآن سے بغاوت کرتا ہے, اسلام سے انحراف کرتا ہے, لا الہ الا اللہ سے انکار کرتا ہے. یہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے. لفظوں کو دیکھیے, وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اور سجدہ کرو اللہ کے لیے جس نے ان تمام کو پیدا کیا اگر ہو تم اس کی عبادت کرنے والے, اگر ہو تم اس کی بندگی کرنے والے. ایاہو کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے. ایاہو اس کی بندگی کرتے ہو اگر تو تمہیں سجدہ اسی کو کرنا, اور اگر تم نے غیر کو سجدہ کر لیا تو تم اسی کی بندگی میں نہیں ہو, اس کے غیر کی بندگی میں لگ گئے, بندگی میں شرک کر گئے. تو اگر سجدہ عبادت ہے تو بلا شبہ شرک ہے, اور سجدہ تعظیمی ہے تو ہمارے پاس شرک تو نہیں ہے, لیکن سجدہ تعظیمی کرنے والا فاسد مولم ہے, کھلا گناہ کا اور حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے اگر وہ مشرک نہیں ہوگا. تعظیماً سجدہ فسق ہے, حرام ہے, اور عبادتاً سجدہ کفر ہے اور اسلام سے خارج ہے. یہ متفقہ فیصلہ. اب یہاں اس آیت پر ایک مسئلہ ہے سجدہ تلاوت کا. سجدہ تلاوت قرآن کریم میں کل 14 سجدے, جب وہ آیت آئے تو وہاں سجدہ کرنا واجب ہے. خود پڑھے یا کسی سے سنیں یا نماز میں سنیں اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. ان میں سے ایک جگہ یہ آ گئی, اس پر سجدہ کرنا واجب ہے, لیکن مقام میں شبہ ہے. ایاہو تعبدون پہ سجدہ ہوگا یا لا یسأمون پہ سجدہ ہوگا. یہ دونوں باتیں جاننے کے لیے آپ کو دونوں آیتیں سمجھنا پڑے گا پہلے, پھر معلوم ہوگا کہ مقام کون سا ہے. تو پہلے ایک آیت ہو گئی, دوسری آیت دیکھ لیں. فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا, بس اگر وہ لوگ تکبر کر لیں, یعنی ایک اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے سجدہ ہی نہ کریں, تکبر کر لیں. فالذین عند ربک, تو جو لوگ اللہ کے پاس فرشتے موجود ہیں, یسبحون له باللیل والنہار, وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی رات اور دن, تسبیح کرتے ہیں اللہ کی رات اور دن. وہم لا یسأمون, اور وہ تھکتے نہیں, وہم لا یسأمون, وہ تھکتے نہیں, ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں وہ کبھی تھکتے نہیں, ہمیشہ رات میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اس پر سوال جواب سنا چکا ہوں, مگر کچھ لوگ نئے ہیں, پھر سے سن لو. ایک ساتھ سوال کرتے ہیں کہ رات اور دن ہمیشہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں, تو وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں, زندہ کیسے رہتے ہیں, ان کی حیات کیسے ہوتی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ میاں تم رات دن سانس لیتے ہو اور چھوڑتے ہو, تو تم نماز کب پڑھتے ہو, کھانا کب کھاتے ہو, سوتے کب ہو, تو کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ تو کہیں گے کہ ہمارا سانس لینا دینا کھانے پینے سے رکاوٹ نہیں بنتا, کھانا پینا جاری ہے, سانس بھی جاری ہے. یہ فرشتوں کا بھی وہی حال ہے, ان کا صبح شام رات دن اللہ کی تسبیح کرنا ایسا ہے جیسے ہماری سانس لینا. ہم سانس لیتے اور چھوڑتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, زندگی کے سارے کام کرتے ہیں, لیکن سانس کا آنا جانا رکاوٹ نہیں بنتا. بس فرشتوں کا یہی حال ہے کہ وہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, پھر بھی جو ان کو حکم ملتا ہے وہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں, اور یہ ان کی تسبیح حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہیں بنتی. یہ اللہ کی شان. اب دو باتوں میں سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہاں سجدہ کیوں واجب ہے, یہ جاننے کے لیے کہ تکبر کس میں ہے اور سجدہ کر کے اطاعت کون کر رہا ہے. الفور سجدہ واجب ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب پہ سجدہ واجب ہو گیا, بات کر لینا. ایک محفل میں ایک ہی سجدے کی آیت اگر 100 بار بھی آئی تو ایک ہی واجب ہوگا, جگہ بدل گئی تو پھر دوسرا واجب ہوگا, جگہ نہیں بدلی تو 100 بار پڑھیں گے تو ایک ہی واجب ہوگا. سجدہ تلاوت. اب سجدہ یسأمون پر ہوگا کہ تعبدون پہ ہوگا. تعبدون پہلے ہے اور تسأمون اس کی بات کیا ہے. یسأمون ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر ہو تم اس کی بندگی کرنے والے, اور آخر میں کیا کہا, وہم لا یسأمون, تھکتے نہیں. ان کنتم ایاہ تعبدون میں جو لفظ عبادت ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ وہی سجدہ واجب ہے, ایاہ تعبدون پہ سجدہ واجب ہے. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ بس یسأمون پہ سجدہ واجب, بات کی آیت واجب. کیوں بات کی آیت کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر تسبیح کا ذکر آیا ہے کہ وہ رات میں تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں. تو تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی تسبیح کرتے ہوئے سجدہ کر لیں اور بتا دیں کہ ہم بھی بندگی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں, ہم بھی متوجہ ہیں. اور تقاضا احتیاط کا یہ ہے کہ بعد والا سجدہ زیادہ موزوں ہے. کیوں احتیاط اس میں زیادہ کیوں ہے؟ فرض کرو اگر اوپر کی آیت میں سجدہ واجب نہیں تھا اور سجدہ آپ نے کر لیا, تو پھر جب آخری آیت پڑھیں گے تو یہاں سجدہ واجب ہوگا اور آپ کا ذمہ باقی رہ جائے گا. اور اگر آپ نے بعد کی آیت میں سجدہ کیا تو سجدہ پہلے بھی واجب ہو گیا, تب بھی ادا ہو گیا, اور اب واجب ہوا تب بھی ادا ہوگا. تو کس میں احتیاط ہے؟ یہ امام اعظم کا موقف ہے, سجدہ بعد کی آیت پر کیا جائے, احتیاط اسی میں. اور جو چیز میں احتیاط ہو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے جہاں احتیاط نہ ہو اس کے مقابلے میں. یہی مسئلہ یہاں بھی. اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت دی گئی سورہ چاند رات کا تغیر. اب ایک اور قدرت دیکھو, ومن آیاتہ, اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے, اسی کی قدرت میں سے ہے, اسی کی توحید کے دلائل میں سے ہے, انک ترى الارض, کہ بے شک تم دیکھتے ہو زمین کو, انک بے شک تم ترى دیکھتے ہو الارض زمین کو, کیسا دیکھتے ہو, خاشعۃ دبی ہوئی. خاشعۃ کے معنی جھکی ہوئی, دبی ہوئی. دبی دبائی کا مطلب پانی نہیں برسا تو زمین دب جاتی ہے, اس کو ہم نے مردہ زمین کہا, دبی ہوئی کہا, خشک کہا. اور جب یہ مردہ زمین پر ہم پانی برساتے ہیں, فاذا, پس جب انزلنا, ہم اتارتے ہیں, علیہا, اس زمین پر, الماء, پانی, تو زمین کیا کرتی, اس میں آپ دیکھتے ہیں قوت نمو پیدا ہو جاتی ہے. جہاں دیکھو سبزہ, ہریالی, کچھ لگایا گیا ہے تو لگایا ہوا پودا نکلتا ہے, کچھ نہیں لگایا گیا ہے تو خود سے کچھ نہ نکلتا ہے. یہ کیوں نکلا؟ یہ پانی جانے سے اس میں حیات پیدا ہو گئی. مردہ دبی ہوئی خشک مٹی میں پانی برسا کر جان ڈالتے ہوئے تم دیکھتے ہو, بس یہ سمجھ لو کہ وہ بھی مردوں کو پانی برسائے گا تو مردے بھی ایسا نکلیں گے, اس پر وہ قادر, اس پر بھی وہ قادر. تصویر دی اللہ نے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, جو اتارا ہم نے اس پر پانی کو تو کیا ہوا, ابھرتی ہے, وہ پانی برستے ہی وہ ابھرتی ہے, وربت, اور پھولتی ہے, شاداب بھی آ جاتی ہے, قوت نمو آ جاتی ہے. ان الذي احياها لمحيي الموتى, بے شک وہ اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. انه على كل شيء قدير, بے شک وہ ہر شے پہ قدرت والا ہے. جس طرح سے وہ مردہ زمین کو پانی سے زندہ کرنے پر قادر ہے, ٹھیک ایسے ہی مردوں کو آب حیات برسا کر نکال کر کھڑا کرنے پر وہ قادر ہے. یہ یقین پیدا کرنا ہے اللہ کی قدرت ہی. اب کچھ لوگ اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے, بلکہ طرح طرح سے
اللہ کی آیتوں کے خلاف بڑھتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں الہاد پیدا کرتے ہیں، ایسے معنی نکالتے ہیں جو اسلام اور قرآن اور نبی کے فرمان سے الگ جا رہا ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ملحد، زندیق کہتے ہیں اس کو۔ زندیق اور ملحد دونوں ایک ہی ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں آپ، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، تجربی ٹیڑھا مطلب نکالتے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یلحدون الحاد کرتے ہیں، تجربی الحاد کیا؟ الحاد کے معنی آتے ہیں جو صراط مستقیم ہے اس سے ہٹ جانا، جو طریقہ عام چلنے کا ہے اس سے ہٹ کر الگ ہو جانا۔ قبر کہیں دیکھا کھودتے ہوئے آپ نے؟ قبر میں اگر صندوق کی طرح بنائی جائے، صندوقی قبر جس کو شرک کہا جاتا ہے، اندر کھودنے کے بعد سندھ قبلہ میں تھوڑا اور سائڈ میں کھود دیا جاتا ہے، یہ پوری جگہ چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحد کہتے ہیں۔ لحد، اس لحد کو لحد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو صندوق بنائی گئی تھی اسی میں بجائے رکھنے کے مردے کو ایک دیوار میں مزید کھول کے اندر گھسا دیتے ہیں، اس کو الحاد ہے، لحد کہتے ہیں۔ تو جو قرآن اللہ نے بھیجا ہے اور نبی نے اس کا مطلب بتایا ہے اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے، اب وہ سب کے سامنے چیز چلی آ رہی ہے، اب کوئی نیا کھڑا ہوا وہ بولتا ہے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ الحاد کرتا ہے۔ اللہ نے کتاب بھیجا، رسول اللہ پہ نازل فرمایا، صحابہ نے عمل کر لیا، ان تینوں سے ہٹ کر راستہ تلاش کر رہا ہے تو ان تینوں کو غلط ثابت کر رہا ہے، الحاد ہے۔ جتنے نئے فرقے پیدا ہوں گے سب کا یہی کام رہے گا، الحاد۔ آج کا کوئی نیا تصدیق اور تحقیق اور تنقید کرنے والا سمجھتا ہے کہ اب تک جو اسلام پر عمل ہوا ہے 1431 سال میں سب غلط ہو گیا، سب غلط نہیں ہو گئے۔ اگر کوئی سب سے ہٹ کر الگ راستہ بناتا دین کی ضروریات میں، اب تک 5 نماز پڑھتی تھی اب 3 پڑھتا ہے وہ، پہلے حج ہوتا تھا بیت اللہ کا اب حج کرنے اجمیر جاتا ہے وہ، تو کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ الحاد ہے۔ 7 مرتبہ اجمیر جائیں گے تو حج ہو جائے گا، یہ ڈگری کہاں سے نکلی؟ کون سی حدیث سے نکلی؟ کون سی آیت سے نکلی؟ یہ الحاد ہے۔ 5 نمازیں تھیں 5 ہی رہیں گی، اگر کوئی 3 5 کرتا ہے تو وہ الحاد کرتا ہے۔ حج بیت اللہ کا ہی ہوگا، اگر کوئی حج بیت اللہ وہاں سے نہیں کہیں اور کرتا ہے تو وہ الحاد کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کا محمل متعین ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی بتا دیے، صحابہ نے پوچھ لیے، حل ہو چکا۔ اب وہاں سے جو ڈگر آتی ہے اس سے ہٹ کر کوئی نیا معنی تحقیقی معنی پیدا کرتا ہے تو گویا وہ اب تک کے تمام عمل کرنے والوں کو، تحقیق کرنے والوں کو غلط ثابت کرتا ہے، یہ الحاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، لا یخفون علینا، ہم پر وہ مخفی نہیں ہے، ہم پر وہ پوشیدہ نہیں ہے، ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ الحاد کے معنی کھلم کھلا انکار کے نہیں آتے، زبان سے کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں، میں حدیث مانتا ہوں، میں اسلام مانتا ہوں، زبان سے مانتا ہوں بولتا، لیکن ایسے معنی نکالتا ہے جو انکار لازم آتا ہے، 4 نماز کے بجائے 3 نماز کے بجائے 1 نماز پڑھتا ہے، الحاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے مخفی مفہوم کا مطلب یہ ہے یہ اسلام سے ٹکراتا ہوا پیغام دے رہا ہے، ہم پر یہ پوشیدہ نہیں ہے، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو الحاد ایک لفظ ہے، اسی کو ملحد کہتے ہیں، اسی کو زندیق کہتے ہیں۔ جو بھی دین میں اور ہماری آیتوں میں غلط معنی نکالے گا وہ زندیق ملحد ہے، ہم پر وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اور قیامت تک کے واسطے ایک گروہ ایسا پیدا ہوتا رہے گا جو الحاد کو اور زندیقیت کو کھول کھول کے رکھ دے گا۔ قیامت تک کے واسطے ایک امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق کو ظاہر کرتا رہے گا اور آیتوں کے ذریعے سے باطل کو پاش پاش کرتا رہے گا۔ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو الحاد کرے گا وہ جہنم میں ہوگا اور جو الحاد نہیں کرے گا وہ امن میں ہوگا۔ بھلا بتاؤ دونوں میں کون سا اچھا ہے؟ افمن یلقى فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، کیا بھلا وہ شخص جو ڈالا جائے گا جہنم میں بہتر ہے یا وہ شخص بہتر ہے جو آئے گا امن کے ساتھ قیامت کے دن؟ کون بہتر ہے؟ یہ کہنے کے بعد فیصلہ خود کر لو، امن میں جو آئے گا وہ بہتر ہے، الحاد کر کے جہنم میں جائے گا تو بہتر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی پھر منمانی کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا کر لو جو کرنا ہے کر لو، بتاؤں گا آنے کے بعد۔ اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم کا مطلب کیا ہے؟ جو چاہے کر لو، کب تک؟ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے بیزار ہو جائے تو کیا بولتا ہے؟ اچھا نہیں جو کرنا کر لے، یہ اجازت نہیں ہے، یہ دھمکی ہے، وارننگ ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ اور یہ دھمکی اللہ نے کافروں کے مقام پر اور بھی دی ہے بہت واضح، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو آگے تم ہو مجرم، کھا لو پی لو مطلب چند دن اور کھا لو پی لو ہو تم مجرم۔ ایک مقام میں کہا کل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، تم تو ہو جہنم والوں میں سے، مزے اڑا لو۔ اسی یہاں بھی کہا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اعملوا ما شئتم جو کرنا ہے کرو، اعملوا ما شئتم جو چاہے کر لو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ دیکھ رہا ہے تم کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو دیکھ رہا۔ اگر یہ عقیدہ بھی بندے کا بن جائے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتا، دماغ میں اس کی آنا ضروری ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے جو ذکر یعنی قرآن کی تکفیر کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کا انجام بتایا اللہ نے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک جنہوں نے کفر کیا قرآن کے ساتھ، ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، بلکہ قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ جہاں جہاں ذکر ہے اس سے مراد قرآن ہی ہے، جو قرآن کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، جب قرآن کے پاس پہنچا اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، بے شک وہ کتاب ہے اور عزیز کے معنی غالب ہے، نادر ہے، ایسی کتاب اس زمین پر نہیں ہے، ایسی کتاب اب کسی کو نہیں ملنے والی ہے، یہ کتاب نادر ہے، انوکھی ہے، یہ کتاب عزیز ہے یعنی غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف کوئی جائے گا پکڑا جائے گا۔ ایک لفظ کا، ایک زیر زبر کا، ایک الف کا اضافہ کیا تو بچے پکڑ لیتے۔ ساری دنیا میں اللہ کا انتظام ہے، کروڑوں زبانیں اور کروڑوں سینے قرآن سے لبریز ہیں، ایک جملے کو آپ بدل نہیں سکتے، اور جو اس کے خلاف جائے گا گستاخی کرے گا رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ ابھی حالت دیکھا آپ نے، سارے عالم کو دھوکہ دیا، دنیا ہی میں عذاب ہو گیا، جینا حرام ہو گیا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کرنا پڑا۔ قرآن کریم سے بغاوت کرنے والے، مذاق اڑانے والے کیا ہوا؟ اور یہ اللہ کا انتظام ہے، قرآن عزیز ہے، یہ کتاب عزیز کا مطلب غالب ہے، اس کے خلاف جانے والا رسوا ہوگا، رسوائی اس کی عالمگیر ہوگی۔ اللہ نے اس کتاب کو ایسا بنایا ہے لا یاتیہ الباطل، باطل آ ہی نہیں سکتا سامنے، ٹک نہیں سکتا، لا یاتیہ الباطل، باطل نہیں آ سکتا اس کے سامنے، من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تو قرآن کے آگے پیچھے سے کیا مطلب؟ چلو بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے، سمجھ آ رہا ہے، لیکن قرآن کے آگے قرآن کے پیچھے کیا مطلب؟ باطل نہیں آ سکتا ہے قرآن کے آگے سے اور نہ قرآن کے پیچھے سے۔ اصل قصہ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف لفظ کا نام ہے، معنی اس میں شامل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصول فقہ کی مشہور کتاب ہے نور الانوار، قرآن کی تعریف کے لیے، قرآن کی تعریف کیا ہے، کتاب اللہ کی تعریف کیا ہے، فرمایا ہوا کتاب، وہ ایک ایسی کتاب ہے
کتاب اللہ المنزل، اللہ نے اس کتاب کو بھیجا ہے اور اپنے بندوں میں سے کسی پر نازل کیا ہے. النظم والمعنی جميعا، لفظ اور معنی دونوں کا مجموعہ قرآن. قرآن صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، لفظ اور معنی کا مجموعہ قرآن. النظم والمعنی جميعا، اور جب قرآن نام ہے دونوں کا مجموعے کا، تو اب اگر کوئی لفظوں میں تعریف کرنا چاہے تو سامنے سے آ رہا ہے، اور لفظوں کو بدل نہیں سکتا، معنی میں گھسیڑنا چاہتا ہے تو پیچھے سے آ رہا ہے. یہ ہے یہاں باطل. قرآن کا تحفظ اللہ نے کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کے محافظ ہیں. سامنے سے آئے انہیں لفظوں کو بدلنا چاہے تب بھی تھپڑ کھائے گا، اور پیچھے سے آئے معنی غلط کر دے، ترجمہ غلط کر دے تب بھی جھوٹے کھائے. قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے، حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے پیش کرنے والے اس زمین پر اللہ ہمیشہ باقی تھے. یہ وعدہ ہے اللہ. لا یاتی الباطل، باطل قرآن کے سامنے سے نہیں آ سکتا، باطل قرآن کے پیچھے سے نہیں آ سکتا. لفظوں میں گنجائش نہیں ہے، معنوں میں گنجائش نہیں ہے. کوئی اگر کرے گا تو اس کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے الگ کر دیا جائے گا. اب سوچو، جب قرآن کے لفظوں میں اور قرآن کے معنی میں تحریف کی گنجائش نہیں ہے اور جو کرے گا وہ پکڑا جائے گا. اب مجھے بتاؤ ہیرا پھیری کہاں تک چلے گی؟ ہیرا پھیری کا دھندا کب تک چلے گا؟ قرآن کریم نے سب کو واضح کر دیا. اللہ فرماتے ہیں تنزیل من حکیم حمید، اتارا ہوا ہے حکیم اور حمید کی طرف سے. حکیم حکمتوں والا اور حمید تعریفوں والا. جب وہ خود تعریفوں والا ہے تو اس کا کلام بھی تعریفوں والا. جب وہ خود حکیم ہے تو اس کا کلام بھی حکمتوں والا. حکیم کا کلام حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا، اور حمید کا کلام حمد سے خالی نہیں ہوتا، تعریفوں سے خالی نہیں ہوتا. اس لیے کتاب میں حمد ہی حمد ہے، حکمت ہی حکمت ہے، حق ہی حق ہے. نہ اس میں باطل کی گنجائش ہے، نہ باطل غلط آ سکتا ہے، گنجائش نہیں. اب آگے تسلی ہے سید الانبیاء کو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تسلی ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکے والے آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہہ رہے ہیں جو صرف آپ کو کہہ رہے ہیں. اب تک جو نبیوں کو کہا گیا وہی ایک بات آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں. اب تک جتنے نبی آئے ان تمام کو انہوں نے کیا کہا تھا، بس وہی آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے. آپ نبی نہیں ہیں ان سے بھی کہا گیا. یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے جو ان سے بھی کہا گیا. آپ جو بات کرتے ہیں وہ غلط ہے جو ان سے بھی کہا گیا. آپ کو نبی نہیں مانتے کیونکہ آپ انسان ہیں، یہ ان سے بھی کہا گیا. کوئی نئی بات نہیں کہی آپ سے. انکار کرنے والے کوئی نئی بات نہیں کہیں گے. دیکھو لفظوں کو، ما یقال لک، نہیں کہا جائے گا آپ سے لیے الا ما قد قیل، مگر وہی جو کہ کہا گیا للرسول، رسولوں سے. للرسول جمع ہے، رسول واحد ہے، رسول جمع ہے. تمام رسولوں سے جو کچھ کہا گیا ہے بس اسی قسم کی کوئی بات آپ سے بھی کہی جائے گی اور کوئی بات نہیں. وہ کون سا رسول؟ من قبل، آپ سے پہلے. یہ من قبل کیوں لگایا؟ کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. آپ کے بعد رسول کہے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مفتری ہے، بے دین ہے. ہر جگہ من قبل کا لفظ آئے گا. آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں ان سے جو کچھ کہا گیا، تکذیب کی بات، ایذا کی بات، طنز کی بات، آر کی بات، دشمنی کی بات، بس یہی باتیں آپ سے کہی جائیں گی. ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک آپ کا رب مغفرت والا ہے، وذو عقاب، اور پکڑ والا ہے، علیم، صفت ہے دردناک، ایسی پکڑ جو دردناک ہے، کربناک ہے. تو دو صفت اللہ کی بتائی گئی، ایک ذو مغفرت، مغفرت والا، اور ایک ذو عقاب علیم، سخت سزا والا. جو مان لے گا اس کے لیے مغفرت والا، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے سخت پکڑ والا. دو صفتیں اللہ کی، دو ہی قسم کے انسان ہیں. اب ایک اعتراض قرآن کریم کے بارے میں. کفار قریش جن کے سامنے عربی قرآن پیش کیا گیا، وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم پورا کا پورا عربی ہے، اس میں کچھ غیر عربی بھی ہوتا تو دوسروں کو بھی ماننے کو آسانی ہوتی، سمجھ میں آتا. ابو سعید خدری کی روایت ملتی ہے، سعید بن جبیر کے حوالے سے آتی ہے